وکیل صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں چند روز پہلے تک مارکیٹس میں بڑی مایوسی تھی، کوئی امید کی کرن نظر نہیں ہمیں آ رہی تھی نا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یکایک جو ہے فنڈامنٹل تو نہیں بدلے اس اکانومی کے، سینٹیمنٹ بدل گیا ہے. آپ کے خیال میں سینٹیمنٹ کس حد تک جو ہے مطلب اسی طرح جاری و ساری رہے گا اور کیا کرنا پڑے گا اس سینٹیمنٹ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں، جو پیچھے کانفیڈنس لیول میں جو کمی آئی تھی وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ آپ کو ری پیمنٹ کرنی تھی. اب ری پیمنٹ کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے جانا ضروری تھا، تو آئی ایم ایف سے ان کی نیگوشیشن کی کافی نیگیٹو نیوز آ رہی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اور باقی بھی ہمارے جو انکلوز 20 کنٹری تھے وہ سارے لنک تھے آئی ایم ایف سے. تو ظاہری بات ہے کہ اس سچویشن میں یہ لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں اگر آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا. لیکن اچانک راتوں رات ایک نیوز آتی ہے اور وہ یہ آئی ایم ایف سے آپ کو اسٹینڈ بائی لون ارینجمنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ آپ نے دیکھا سعودی عرب سے بھی $2 بلین کا انفلو ہو گیا. باقی جگہوں سے بھی آپ کے انفلوز آنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کے اب ڈیفالٹ ہونے کے چانسز ختم ہو گئے. اب یہ ہے کہ دوسرا جو ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے اس وقت، دنیا میں ہائر انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کوموڈیٹیز کی پرائس کافی گری. تو وہ جیسے پہلے ہم کول $450 کا امپورٹ کر رہے تھے، آج کول کی پرائس $94 ہو گئی. اسی طرح پام آئل بھی کافی نیچے آیا ہے. اسی طرح آپ کا کروڈ وغیرہ کی بھی پرائس کافی گری ہے. تو اب پاکستان کو ایک اپورچونیٹی ملی ہے اور وہ اپورچونیٹی ان کو اویل کرنی پڑے گی اچھی پالیسی دیکھ کے، اور ٹیکس کلیکشن کا نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ ہر گورنمنٹ کو اپنی ول قائم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سبسڈی سے باہر نکلیں راتوں رات. سر عقیل کریم ریڈی صاحب، یہ بات آپ نے بالکل درست کہی. جب بھی بجٹ آتا ہے نا، ہم یہ بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹیکس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کے معاہدے سے پہلے بھی ایک بار پھر سے عوام پر بوجھ ڈالا گیا، ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھایا گیا. اور پھر ابھی شبر زیدی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، اسمال بزنس مین ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں. دیکھیں، یہ شامل تو اب ہونا پڑے گا. بہت ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہ آئے، کیونکہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے بعد ہرڈل بہت زیادہ آتی ہے. ٹیکس تو دینے میں شاید ان کو اتنے بڑے ایشو نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو ہرڈلس ہوتی ہے وہ زیادہ ان کو پرابلم کریٹ کرتی ہے. اب وغیرہ کے لیے بھی ایک پالیسی بنائی جائے جو دور ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں صبر جیسی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اندر بیٹھ کے باہر آئے ہیں اور ہم لوگ کو باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو بہتر آپ کو زیادہ یہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ اب کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کے ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب آپ نے لون بھی کافی لے لیا ہے. اب آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصانات تو بہت نقصانات ہوں گے. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا، مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا. کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی، کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا. وقت گزر امید کے چراغ جلتے رہیں گے، مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی. فیصلے کی گھڑی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز. پڑیں گے کٹھن فیصلے، بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ. دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.